बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वालदैन। तसव्वुर करें कि 3 से 4 साल का आपका बच्चा सुस्त है, स्कूल नहीं जा रहा, हर वक्त थकावट की शिकायत करता है, प्ले ग्राउंड में भी नहीं जाता। आप समझते हैं कि ये बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसका कद बढ़ रहा है, जिस्म बढ़ रहा है, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है, या आपके साथ शरारत कर रहा है और शरारतन कोई काम नहीं करना चाह रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये खून की कमी है जो आप सुन के परेशान हो जाएंगे। इसके लिए देखा गया है कि यूनिसेफ ने 2024 की एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान में 53% बच्चे जो 6 माह से 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें एनीमिया है। अब इस एनीमिया की वजह से हम देखते हैं कि तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा एनीमिया का शिकार है, यानी कि 2 में से 1 बच्चा एनीमिया की वजह से जो है स्कूलिंग और उसकी एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। अब सिर्फ स्कूलिंग और एक्टिविटी ही नहीं इफ़ेक्ट होती, बल्कि हम देखते हैं कि इसके दिमाग की नशोनुमा सही नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप वालिदैन और मेरे बहुत से दोस्तों ने अपने घर में जो बच्चे हैं उनके बारे में मेरे से बहुत से सवालात किए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको उनमें से कुछ के जवाबात आज की वीडियो में दूं। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि एनीमिया क्या है। एनीमिया जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी को हम कहते हैं, यानी कि एचबी की कमी को। हीमोग्लोबिन कम होगा तो जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से स्पेशली जो बच्चे हैं वो थकावट का शिकार रहेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं हो पाएंगी, स्कूल परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी नहीं होगी और दिमाग की नशोनुमा भी अच्छी नहीं होगी। और पाकिस्तान में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा एनीमिया की जो कॉज है वो आयरन डेफिशिएंसी है। पेरेंट्स ने पूछा है कि पाकिस्तान में एनीमिया इतना कॉमन क्यों है, बहुत ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि यूनिसेफ की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एनीमिया की जो कॉजेज़ हैं उनके अंदर एक नाकस ग़िज़ा का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा जो होता है अनहाइजेनिक डाइट बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ ही जंक फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जंक फूड से मुराद है कि बहुत ज़्यादा जब बाहर की चीज़ें हम खाएंगे, प्रॉपर डाइट बैलेंस डाइट नहीं बच्चे लेंगे तो उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जंक फूड्स में बहुत से ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जिनकी जो है वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। नमूनिया हुआ, साथ ही अगर डायरिया भी लग गया तो हफ्ता 10 दिन बच्चा खाएगा नहीं। जब खाएगा नहीं तो ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी, उसके ब्लड जो है रिपोर्ट वो भी इफ़ेक्ट होगी, एब्जॉर्प्शन जो आयरन की हो रही है वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए ये सब चीज़ें देखा गया है कि इनकी वजह से पाकिस्तान में एनीमिया बहुत ज़्यादा है। एक वजह मैं आपको और बताता जाऊँ कि बच्चे मिट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब मिट्टी ज़्यादा खाएंगे तो उनमें कीड़े बहुत ज़्यादा होंगे और वर्म्स जो होते हैं इनका काम ये होता है कि ये जिस्म में आंतड़ियों के अंदर इंटेस्टाइन में जाके ये खून को चूसते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा एनीमिया देखा गया है। अब इसकी वजह से आप पेरेंट्स ने ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सी डॉक्टर साहब इलामात हैं जिनसे हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारे बच्चे को एनीमिया है। वैसे ही बहुत अच्छा सवाल है जो आप पेरेंट्स ने मेरे पूछा है, और मैं आपको बताता जाऊं कि इन जो इलामात मैं बता रहा हूं इनमें से अगर 2 या 3 भी इलामात बच्चों में आप देखें तो फ़ौरन अपने फिजिशियन जो है या बच्चों का जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको बच्चे को दिखाना चाहिए। इनमें सबसे ज़्यादा है कि बच्चे का रंग पीला पड़ जाता है। चेहरे को देखें तो पीलापन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, वज़न उसका बढ़ नहीं रहा। आँखों में देखें तो आँखों के गिर हल्के हो जाते हैं। अगर हम नीचे की पुतली को हम देखें और उठा के देखें तो लोअर आईलिड में पेलरनेस, पीलापन बहुत ज़्यादा देखने में आएगा, सुर्खी जो होती है वो नहीं होगी। ये एक इंडिकेशन है कि बहुत कॉमन इंडिकेशन एनीमिया का है। इसके साथ अगर हम हाथों को देखें बच्चों के तो उसमें बहुत ज़्यादा
پیلرنیس ہے، سرخی جو ہاتھوں میں ہوتی ہے، چہرے پہ ہے، وہ نظر نہیں آتی، اور بچہ ہر وقت بجھا بجھا سا رہے گا، سست رہے گا، اس کی اسکولنگ افیکٹ ہو رہی ہے، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو وہ کر رہا ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، انیمیا جو ہے زیادہ کامن ہم اگر دیکھیں تو 6 مہینے سے 2 سال کے بچوں میں بہت کامنلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب بچہ کرالنگ اور اس اسٹیج پہ جاتا ہے تو وہ مٹی کھانا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس انیمیا اس کا بڑھ جائے گا۔ مدرس کی چونکہ ہائیجین اچھی نہیں ہوتی، ان کو پراپر ڈائٹ نہیں دی جاتی حمل کے دوران، تو ایسی خواتین جس وقت چائلڈ برتھ کرتی ہیں، بچہ ڈلیور ہوتا ہے، تو ان کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوگا، اور اس میں خون کی کمی بہت کامنلی دیکھی جا رہی ہے۔ اب پیرنٹس نے میرے سے یہ بھی ساتھ پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر تو یہ ہمیں نظر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا میں آپ کو جواب دوں کہ دیکھیں، سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بھی 2 یا 3 علامات ان میں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں فوراً چائلڈ اسپیشلسٹ یا اپنے کوئی بھی آپ کا فیملی فزیشین ہے اس کو فوراً بچے کو وہ کنسلٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ویسے کروانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہماری کئی فیسلٹیز ہیں جو کہ لیبارٹریز گھر بھی آ جاتی ہیں، انہیں فون کریں تو وہ فوراً آ جائیں گی۔ ہم اس میں جو بلڈ سیمپل ہے وہ کامنسٹ جو ہے CBC، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ود ESR، یہ کامن ہے، اور سیرم فیریٹن، یہ اس سے اگر تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیں تو اسٹول ٹیسٹ فار ورمز، اگر پیٹ میں بچے کے دیکھتے ہیں یا پوٹی میں کیڑے آ رہے ہیں تو اس میں ہم اس کی پوٹی کے سیمپل بھی بھیجیں گے۔ اب جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ جب آ رہے ہیں تو لیکن اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس قسم کے کیڑے ہیں جو اس کی پوٹی میں آ رہے ہیں، اس کے مطابق ہم نے پھر وہ دوائی بھی تو تجویز کرنی ہے۔ اسی لیے یہ کامن ٹیسٹ ہیں CBC، ESR، سیرم فیریٹن اور اسٹول فار ورمز۔ اب پیرنٹس نے میرے سے یہ پوچھا ہے کہ اگر تو لیبارٹری ٹیسٹ پہ پتہ چل گیا ہے کہ جی خون کی کمی ہے، بچے کو انیمیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ HP کتنی ہے۔ 11 ہیموگلوبن، 11 گرام پر ڈیسی لیٹر ہیموگلوبن سے اگر تو کم ہے HP تو ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا چائلڈ اسپیشلسٹ دور ہے، آپ کی رسائی نہیں ہو پا رہی، تو پھر ہے کہ آپ کو اگر تو بچہ بہت چھوٹا ہے، ایج اس کی 1 سال سے کم ہے، تو اسے آئرن کے ڈراپس جو وہ دینے چاہیے۔ مارکیٹ میں مختلف ناموں سے اور انگریڈینٹ میں آتے ہیں، اس کی ڈوز کیلکولیٹ کر کے اسے وہ ڈیلی 1 سے 1.5-2 ماہ تک دینے چاہیے۔ اور اگر بچہ بڑا ہے تو مختلف سیرپس بھی آتے ہیں، وہ بھی ہم اسے دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ویٹ۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے فیملی فزیشین یا چائلڈ اسپیشلسٹ کو فوراً کنسلٹ کریں انیمیا کے بارے میں، اور وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرے گا کیسے ڈوز دینی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ ڈوز دے دیں وہ بھی آئرن نقصان دہ ہے، کئی دفعہ موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ اور اگر بچے کے پیٹ میں کیڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹیسٹوں پہ اگر واضح ہو گیا ہے تو ہمیں بچے کو ڈی ورم کرنا چاہیے۔ ڈی ورم سے اس کے پیٹ کے کیڑے نکل جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ 1.5-2 مہینے کے اندر جب ہم آئرن سپلیمنٹ بھی ساتھ دیں گے تو بچے کی نشو و نما بہت اچھی ہو جائے گی، اس کی گروتھ اچھی ہوگی، برین گروتھ اسپیشلی اچھی ہو جائے گی، اور اس کی اسکولنگ اگر وہ اسکول جا رہا ہے تو اس کی اسکول پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی۔ مدرس نے میرے سے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی ایسے طریقے بتائیں کہ ہم کس طرح سے اپنے بچے میں آئرن ڈیفیشنسی ہونے سے ان کو روک سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا آپ ماؤں کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم گھر میں بچے کو جس سپوز کے انڈا ہم دیں، انڈا ایک بہت اچھا آئرن کنٹیننگ ہے، اور اسپیشلی اس کی جو یolk ہے اندر اس میں بہت ہوتی ہے آئرن کی مقدار، اور بچے کو انڈا مختلف طریقے سے ہم دے سکتے ہیں۔ ہم پراٹھے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، آملیٹ بھی ہے، اسکرمبل ایگ اور فل بوائل، کسی بھی فارم میں جس فارم میں بھی بچہ پسند کرے
ہم دے سکتے ہیں، معمولی سی چینی ڈال کے بھی بچے کئی دفعہ پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ہی گوشت، ہم گوشت میں ہم قیمے کی چھوٹی چھوٹی شامی ٹکیاں بنا کے بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ گوشت میں چکن آ جائے گا، بڑا گوشت، اور اس کے مختلف شیپس بھی بچے کو بوٹیوں کے بنا کے دیں، اسی شوق کے اندر وہ کھا لے گا۔ ساتھ ہی دودھ جو ہے اتنا نہیں دینا چاہیے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں وائٹامن سی کی مقدار اس کو دینی چاہیے، ساتھ لیمن جوس بھی ہم دیں، اس میں چونکہ وائٹامن سی ہے، اور وائٹامن سی جو ہے آئرن کو ابزارب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، ہائیجین بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، اسپیشلی جب بھی وہ اسکول سے واپس آئے اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، کوئی بھی پلے گراؤنڈ سے واپس آئے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، اور اسپیشلی ہاتھ کے ساتھ ساتھ منہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ اور اگر بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور انگلیاں منہ میں ڈال رہا ہے تو اس کا جو ہے کوشش کیا جائے کہ وہ کم سے کم منہ میں ہاتھ ڈالے، اور بچے کو فیڈر نہیں دینا چاہیے۔ ہم اپنی لوکیلٹی میں دیکھتے ہیں کہ 5 6 7 سال کا بھی بچہ ہو جاتا ہے فیڈر پی رہا ہے، اسی لیے کم سے کم دا مومنٹ وہ بچہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے گلاس میں دودھ دینا چاہیے۔ اس سے انفیکشن کم سے کم اس میں جائے گی، اور ڈائریا کم لگے گا، اور ہیموگلوبن کم ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس نے ایک کویشچن میرے سے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو صرف غریبوں کی ہے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بنا ہوا ہے کہ جی انیمیا یا خون کی کمی صرف غریبوں کے بچوں میں نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امیروں کے بھی بچوں میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اسپیشلی جنک فوڈز بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے برگر کھانے کی وجہ سے آئرن ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری فیملیز میں ہے کہ جی آپ چائے دیں، چائے سے جو ہے ہیموگلوبن بڑھتا ہے، خون زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں جی، یہ بھی ایک بہت بڑا متھ ہے، چائے کی وجہ سے آئرن ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ہماری فیملیز میں یہ بھی بہت ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ، جتنا دودھ پلاؤ گے اتنی ہی اس کی آئرن بڑھے گی۔ نہیں جی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے دودھ جو ہوتا ہے جیسے بھی بچہ 6 ماہ کا ہو جائے اس سے فوراً ویننگ کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ جتنے اس کو ہم کھانے کو دیں گے، جتنا زیادہ کھانے کو دیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ دودھ کی ڈیمانڈ 6 منتھس کے بعد کم ہو جاتی ہے۔